بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے رغدہ نمرود کی بیٹی کا حال۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو نمرود و مردود کی بیٹی رغدہ نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، چند روز ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اگر اجازت ہو تو محل پر چڑھ کر دیکھوں کہ اس کا کیا حال ہے۔ پہلے تو نمرود نے کہا کہ بیٹی وہ تو جل کر خاکستار ہو گیا ہوگا، مگر لڑکی نے پھر اجازت مانگی۔ نمرود نے اجازت دے دی تو رغدہ نے بلند محل پر چڑھ کر دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تخت بہشتی پر جلوہ افروز ہیں اور تمام آتش کدہ گلزار بنا ہوا ہے۔ رغدہ نے کہا، اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کیا وجہ ہے کہ آگ نے تجھے جلایا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس کے دل میں معرفت الہی ہوتی ہے آگ اسے نہیں جلاتی۔ یہ سن کر رغدہ نے کہا، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آگ میں آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کر آگ میں چھلانگ لگا دے اور کوئی خوف نہ کر۔ چنانچہ رغدہ نے یہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے محل سے آگ میں چھلانگ لگا دی اور سلامتی سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کیا اور پھر اپنے باپ کے پاس واپس آ گئی۔ نمرود مردود نے جب اپنی بیٹی کا ایمان لانا اور پھر بلند محل سے زمین پر آنا اور آگ میں گرنا اور سلامت رہنا مشاہدہ کیا تو بڑا حیران ہوا، مگر لوگوں کی لعنت ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے دین باطل پر قائم رہا، اگرچہ اب اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو اس نے اپنی لڑکی کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ وہ دین ابراہیم سے پھر جائے، مگر جب دختر نیک اختر اپنے سچے دین سے نہ پھری تو اس کو تکلیف و اذیت دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت رغزہ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو مضبوطی سے باندھ کر سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا اور پھر ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا اور حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام میری بندی کو دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر میرے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رغدہ کو اس مصیبت سے چھڑا کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچایا۔ کچھ مدت کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا نکاح اپنے صاحبزادے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے اس سعادت مند خاتون سے 20 فرزند وطناً پیدا ہوئے اور جو سب کے سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔